سر سی سی ڈی نے بہت اچھا کام کری ہے، جیسے کہ ہم جانتی ہیں کچھ بچوں کو بازیاب کروا کے ان کے پیرنٹس کے حوالے کیا ہے. جی سی سی ڈی کی کارروائیاں جاری ہیں. جی انہی کارروائیوں میں سی سی ڈی نے دیکھیں جہاں پہ کسی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا اور کسی کا جو ہے ساتھیوں کے ساتھ پولیس مقابلہ، ٹھیک ہے جی، یہ جی ساری چیزیں جاری ہیں. اس کے اندر ہی انہوں نے ایک کام کیا ہے جو اچھا آپ نے جو مجھ سے کوشچن کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، اغوا برائے تاوان سیل جو ہے سی سی ڈی کا اغوا برائے تاوان کا سیل ہے، ٹھیک ہے. جس نے گمشدہ بچوں کے حوالے سے لاہور کے مختلف علاقوں میں کامیاب سرچ آپریشن کیا. جو لوگوں کے بچے گمے ہوئے تھے، جی بچوں کو مل نہیں رہے تھے، تو انہوں نے اپنی ایک ہیومن انٹیلیجنس بیس کے اوپر یہ کیے. اب تک کتنے بچے بازیاب کروا چکے ہیں؟ انہوں نے یہ ابھی جو ایک 2-3 دنوں میں 9 بچے بازیاب کیے ہیں. یعنی کہ سی سی ڈی ابھی تک 9 بچے بازیاب کروا چکے ہیں. ہاں جی، 9 بچے بازیاب کروائے ہیں. اور سی سی ڈی کے ترجمان کے مطابق انہیں بازیاب کروانے والے بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کیا ہے. منشیات زیادتی کا شکار بچے، اچھا یہ کتنی خوفناک بات ہے. زیادتی کا شکار بچوں کو ان کے والدین کی اور ماہرین نفسیات سے کونسلنگ کروائی جا رہی ہے. ان کے والدین کی، بچوں کے والدین کی بھی، ٹھیک ہے. اور ان بچوں کی بھی ماہر نفسیات جو ہے نا، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ماہر نفسیات موجود ہیں ان بچوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو ان سے ان کی نا وہ کروائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کونسلنگ کروائی جا رہی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. اور یہ بچے جو بازیاب کروائے گئے ہیں نا، ان کا تعلق لاہور، شیخوپورہ، گجرات، اسلام آباد، کراچی، ٹوبا ٹیک سنگھ اچھا سمیت مختلف شہروں سے ٹھیک ہے. مطلب. اور یہ بچے جو ہے نا، بچے گھر سے بھاگنے کے زیادہ تر بچے ہیں کہ بچے کیسے گھر سے بھاگتے ہیں. بچہ یہ عام لوگ نا، آپ نے چھوٹے بچے کو ڈانٹ دیا، کسی بات پہ اس کو منع کیا 2-3 دفعہ، وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ نہیں ہوتا، معصوم ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ میں نا غصہ کر کے نکل جاتے ہیں کہ میں نے نہیں رہنا. وہ نکل کے جب آگے نکل کے جاتے ہیں تو پھر یہ ایسے بردافروشوں کے ہاتھوں لگ جاتے ہیں، اور بھیک منگوانے والے کے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. اور کچھ بچے تو خود بھاگ کے جو نکلتے ہیں تو وہ لاری اڈا وغیرہ، داتا دربار، ریلوے اسٹیشن، ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر ان بچوں کا جنسی استحصال کرنے والے لوگ وہ بھی وہیں پہ ہوتے ہیں بہت سارے. تو ہاتھ میں انجیکشن لگانے والے، نشے والے. اور ابھی پیچھے نا کوئی 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے، تھی آرگنائز کرائم یونٹ تھا یہ سی سی ڈی سے پہلے، عمران کشور، ڈی آئی جی عمران کشور، جو اس وقت ڈی آئی جی ایڈمن ہے، سی سی پی آفس میں بیٹھتے ہیں. انہوں نے ایک ایسے گروہ پکڑے تھے، گینگ پکڑے تھے، داتا دربار اور لاری اڈا میں منجی ہوٹل ہیں. اچھا. منجی ہوٹل کیا ہوتے ہیں؟ جو دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں، ان کو رات ظاہر انہوں نے رہنی ہے، صبح انہیں کوئی کام شام پہ جانا ہے، مزدوری پہ جانا ہے، تو 200 روپے، 300 روپے، 500 روپے میں ان کو نا وہ منجی ملتی ہے، 100 روپے میں منجی ملتی. تو وہاں پہ وہ یہ بچوں کو جنسی اتصال کے لیے باقاعدہ فرمائش کر کے ان سے لیتے تھے. وہ ہوٹل، منجی ہوٹل والے، وہ بچہ بھی پرووائڈ کرتے تھے. مطلب اب بات یہ ہے، میں اس لیے اس کو زیادہ اس طریقے سے نہیں بات کر رہا، ڈکی چھپی بات کر رہا ہوں کہ وہ کس لیے کرتے تھے بچہ. تو اس کا پورا ریکٹ پکڑا تھا انہوں نے اس میں ایک جعلی جو ہے نا، انہوں نے اپنی طرف سے ایک کسٹمر بنایا پولیس اہلکار کو، جس نے جا کے منجی لی اور رات گزارنے کے لیے، اور ساتھ میں اس نے پھر بچے کی ڈیمانڈ کی 500 روپے سے لے کے 1500 روپے میں. آپ سوچیں گے یہ عام لوگوں کے بچے، ٹھیک ہے. تو یہ وہی بچے ہیں جو انہوں نے بازیاب کروائے ہیں. تو یہ سی سی ڈی نے یہ کام کیا ہے. جی مطلب نیفے میں پسٹل چلنے کے علاوہ یہ والا ایک ایسا کام کیا اس کو بھی لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. بالکل اپریشیٹ کرنا نیفے چاہیے. میں پسٹل چلنے والے کام کو بھی لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کام کیا ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا سی سی ڈی کی کچھ کارروائیاں انہوں نے کی ہیں، اور مسلسل کارروائیاں جاری ہیں اس کی. ٹھیک ہے نا، جو حقدار ہے بالکل اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں ابھی یہ مطلب سی سی ڈی مالٹون نے ان کے اعجاز نامی ڈاکو تھا، ٹھیک ہے، اعجاز اسلام نام تھا، اس کو ریکوری کے لیے لے کے جا رہی تھی. راستے میں گھات لگائے ہوئے اس کے ساتھیوں نے اس کو چھڑانے کی کوشش کی، اور اس کے سلسلے میں فائرنگ کی، دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی. تو جب فائرنگ کا سلسلہ ختم ہوا تو سی سی ڈی نے جب چیک کیا، جو ہتھ کڑی لگے والا جو ان کے پاس ملزم تھا نا، تو ظاہر ہے وہ اس کو ہتھڑیاں لگی ہوئی تھی، وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکا، اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگ کے مارا گیا.
اور یہ جو ملزم تھا نا یہ متعدد وارداتوں میں پولیس کو سی سی ڈی کو مطلوب تھا، متعدد وارداتوں میں. اور یہ کیا کرتا تھا دوران ڈکیتی جب کوئی کسی چیز چھیننے کا کوئی بندہ تھوڑا سا ٹائم تھوڑا سا جیب میں سے پیسے نکالنے ٹائم لگ جاتا گولی مار دیتا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جناب جی حافظ آباد تھانہ صدر کی حدود میں گاؤں پریم کوٹ میں جناب بدنام منشیات فروش شہزاد ہنجرا جو ہے نا وہ بھی ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہوا، جس میں جناب جو ہے نا سی سی ڈی کی ٹیم نے ریڈ کی تھی پکڑنے کے لیے. شہزاد ہنجرا جو ہے کے ساتھ ادھر مقابلہ ہو گیا، اس نے فائرنگ کر دی اور جب فائرنگ تمی تو ادھر سرچ آپریشن کیا گیا. اچھا. سرچ آپریشن میں جو شہزاد ہنجرا صاحب کی جو نا زخمی حالت میں ان کو وہ پائے گئے، ان کو وہاں سے اٹھا کے ریسکیو کیا گیا اور ہسپتال لے جایا گیا. ہسپتال منتقلی کے دوران راستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد منشیات فروشی سمیت کئی سنگین مقدمات اس کے بدر تھے اور لوگوں کے لیے یہ ایک زحمت کی وجہ تھا وہاں پہ اپنے ایریے میں نا لوگوں کو تنگ کرتا تھا. تو یہ تو جناب ہے سی سی ڈی کی کارروائیاں جس میں 9 بچے جو برآمد کیے ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں اتنے بچے ہیں ہمارے یہاں پہ ہر گلی محلے میں مل رہے ہیں، اتنے بچے مل رہے ہیں. اور آپ سی سی ڈی کو اور ہمارے اداروں کو یہ دیکھنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں نا یہ جو فقیر مانگ رہے تھے چھوٹا بچہ اٹھایا ہوا اور آپ نے اکثر دیکھا وہ بچہ رو نہیں رہا تھا. آپ نے کبھی نوٹ کیا؟ ورنہ آپ دائیں بائیں اپنے فیملی میں ادھر بچے کو دیکھیں اتنا چھوٹا بچہ وہ تو رو رو کے برا حال کر دیتا. وہ عورتوں نہیں بچہ اٹھایا ہوتا ہے اور پیسے مانگ رہی ہوتی ہیں، بچے کا سر گرا ہوتا ہے، بچہ رو نہیں رہا ہوتا. کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بچہ زندہ ہوتا ہے؟ بچہ زندہ ہوتا ہے، وہ بچہ کرائے پہ لیا ہوتا ہے. وہ بچہ کرائے پہ لیا ہوتا ہے اور بچے کو نشہ آور کوئی میڈیسن کھلائی ہوتی ہے جس سے بچہ وہ سویا ہی رہتا ہے. اور یہ ہمارے میرا خیال آ جائے گا وقت یہ والا. آپ باہر آپ یورپ امریکہ میں اگر گورنمنٹ کو پتہ چل جائے کہ کسی کے بچوں کے والدین جو بچوں کو توجہ نہیں کر رہے تو وہ ان بچوں کو اپنے پاس لے جاتے ہیں والدین سے چھین کے. تو ابھی ہمارے یہاں تو بہت سارے بچے ایسے ہی میں نے جیسے ابھی آپ کو مثال دی ہے وہ بچہ رینٹے بچہ ہوتا ہے، رینٹے چائلڈ. رینٹی چائلڈ یہ میں نے آج پہلی دفعہ لفظ سنا ہے. ہاں رینٹی چائلڈ. ہاں تو ان سے بھیک منگوائی جا رہی ہے. ایکچولی تو وہ عورت کو ہم لوگ جو ہے نا عام لوگ بچے اس کو پیسے اس وجہ سے دیتے ہیں کہ بچے کی ماں ہے، مجبور عورت ہے لیکن وہ رینٹے بچہ. اور یہ جو ہے نا ان کا باقاعدہ ایک ریکٹ. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، بات کہیں اور چلی گئی لیکن کوشچن نہیں تھا آپ کا لیکن میں بتاؤں. اب اکثر دیکھو آپ کو نا کسی چونک میں کسی اشارے میں مارکیٹ میں آپ کو ایک بوڑھی عورت یا بوڑھا بابا اس حال میں ملے گا، کبا کھڑا نہیں ہو سکتا اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. اگر عام کسی دیکھیں کسی عام گھر کے کسی بابے کو تو میرا خیال 2 قدم نہیں چل سکتے. اس حالت میں وہ کھڑا ہوگا اور مانگ رہا ہوگا اور آپ کو روزانہ ملے گا. اور آپ جس وقت اس کے پاس آپ سے وہ پیسے مانگ رہا ہوگا دیکھے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ ابھی گرا اور آپ فوری ترس کہیں گے آپ اس کو پیسے دیں گے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ پیسے اس کی جیب میں نہیں جاتے. کہاں جاتے؟ وہ جو گینگ اب اس وقت ہمارے یہاں پہ یہ مافیا جو پھر رہا ہے یہ گدا گروں کو یہ فقیروں کو جو بناتا ہے اور ان سے جو بھیک منگواتا ہے ان کے لوگ دور بیٹھے واچ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سارا آتے ہیں شام کو جو جتنے پیسے اکٹھے کر کے وہ لے جاتے ہیں. اور ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ جیسے کہ کراچی میں فقیر مرا تو اس کی کھولی میں سے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے نکلے، وہ الگ لوگ ہیں. لیکن یہ جتنے بھی آپ کو ملیں گے نا جن کے برے حال ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں اور چلنے سے کبے ہیں، تو آپ پہلے تو سوچیں وہ یہاں تک چل کے کیسے آیا اور کہاں سے آیا. بالکل ٹھیک. بہت سارے کام ابھی ہونے والے ہیں اور ہم ہر کام سی سی ڈی کو نہیں دے سکتے. بالکل ایسے ہی ہے.